کمانے کی اگر ہم بات کر لیں، نہیں، لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ویلتھ ہی ہوگی تو لائف سسٹین ہوگی، یہ غلط کانسیپٹ ہے نا. یہ کیسا کنسیپٹ؟ ہاں، یہ اس کا کانسیپٹ ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، یا وہ کہتے تو ہے کہ ہاں ایک اللہ ہے، مسلمان جیسے آج کل کے ہیں، لیکن ان کا فیتھ یقین نہیں ہے اللہ پہ. کیونکہ سکون کے لیے، آرام کے لیے، کاموں کے ہو جانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، اللہ چاہیے ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے جو فیتھ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. جی، یہ بھی ایکسٹریم غلط ہے کہ پیسہ ہوگا تو لائف سسٹین ہوگی، اور یہ بھی بلیف غلط ہے کہ پیسہ بالکل نہ کماؤ، اللہ ہی سب کچھ کر دے گا. ہاں اس پہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی آئی تھنک اسلام جو ہے نا، جو اسلامک انٹرپرینورشپ ہے، جو اسلام پروموٹس انٹرپرینورشپ. ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے وسلم تجارت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے خدیجہ سے ملے ہی ایسے کہ تجارت کے ذریعے. حضرت خدیجہ واز اے رچ بزنس وومن، ٹھیک ہے، جو خرچ کرتی تھیں. آپ کتنے امام دیکھ لیں، ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ، ہی واز اے رچ مین. امام بخاری کے والد صاحب تجارت کرتے تھے، تو دے ور رچ پیپل. عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، بہت سارے سلف میں ملتے ہیں، وہ دیسی مرغا روزانہ کھاتے تھے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ دے ہیڈ ویلتھ سے ہمیں نفرت نہیں کرنی. بات ہے کہ وی شوڈ ہیٹ ہولڈنگ ویلتھ، اور اللہ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے، ایون اف یو ورک فار اٹ اور ناٹ ورک فار اٹ، لیکن وی آر ریکوائرڈ ٹو ورک فار اٹ. اچھا، یہ کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں، یہ جو بات کریں نا کہ اکثر لوگ بڑا کنفیوز اس چیز میں ہی ہوتے ہیں، اور سوال بھی آتے ہیں کہ یار جب رزق ملنا ہے، آپ لوگ جی مولوی حضرات آپ لوگ بولتے رہتے ہیں رزق ملنا ہی ملنا ہے، تو جب ملنا ہی ملنا ہے تو پھر کم محنت، زیادہ محنت، یا بالکل نہ محنت، مطلب یہ پھر کیسے بندہ ڈیسائیڈ کرے؟ لائک دس از اے کوسچن. امام احمد کے پاس ایک بندہ آیا تھا نا، اس نے امام احمد سے یہ کہا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، بس مجھے رزق جو ہے وہ گھر میں مل جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا علم سے بالکل کور ہے. امام احمد کے الفاظ تھے اس بندے کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم لوگ اس طرح سے توکل کرنے لگ جاؤ جس طرح سے پرندے توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، کہ وہ صبح نکلتے ہیں، ان کے پاس کوئی فیکٹریز نہیں ہیں، کوئی دکانیں نہیں ہیں، کوئی بزنسز نہیں ہیں. all they know is that Allah subhanahu wa ta'ala, our creator is there who will give us رزق. تو اگر ایسے کرنے لگ جاؤ تو پھر تو تمہیں سب کچھ جو ہے وہ کافی ہو جائے. تو بات یہ کہ پرندوں کے بارے میں یہ والی حدیث میں بھی پرندوں کا نکلنا اور رزق کی تلاش کرنا موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ گھونسلوں میں رزق پہنچ جائے گا ان کے، پرندے اس کے لیے نکل رہے ہیں. تو you have to put in some effort. اور لیکن ملے گا ایونچولی اتنا جتنا آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور یہ چیز ہم اگر تھوڑا سا ابھی نا مطلب اگر آبزرو کریں نا اپنے رائٹ لیفٹ، دیر آر پیپل جو کہ صبح سے لے کر رات تک محنت کر رہے ہیں. کیونکہ اگر زیادہ محنت ایکولس ٹو مور ویلتھ ہوتا ہے نا، تو پھر میرا سے جو ہمارے مزدور ہیں یہ بیچارے سب سے زیادہ امیر ہونے چاہیے تھے. لیکن ایون اس کو بھی ہر طرف ہم دیکھیں، دیر آر پیپل جو کہ صبح سے لے کر رات تک کام کر رہے ہیں اور نہیں ہے اتنے پیسے ان کے. دیر آلویز ہینڈ ٹو ماؤتھ. کیونکہ برکہ کا کانسیپٹ آئی سی کے مسنگ ہے، یو نو. برکہ کا کانسیپٹ بھی مسنگ ہے. اور آئی تھنک جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار جتنا رزق تقدیر ہے، تقدیر بھی تقدیر دونوں ہیں. آئی تھنک دونوں ایلیمنٹس. فار ایگزامپل شیخ الوی، اگر آپ کے تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہوا ہے نا، اور میرے تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہوا ہے، میں آپ سے زیادہ محنت کروں گا مجھے اتنا ہی ملے گا. ایگزیکٹلی. اور آپ مجھ سے کم محنت کریں گے لیکن محنت کرنا شرط ہے، وہ اتنا لکھا ہے. محنت تو ہینڈ ان ہینڈ باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نا، اینڈ ہاؤ مچ یو پریکٹس یور دین، اٹ از آلسو ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ. یہ جو چیزیں نا یہ انفیکٹ جو برکہ سے لنکڈ ہے، وہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ یہ والی ہے. وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، بلکہ آگے والی آیت ہے اس بارے میں، یہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یو نو. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال نہیں ہوتا. یو نو اللہ تعالیٰ نے یعنی تقوی کو، ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ پریکٹسنگ یور دین، اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا ہے ود یور رزق، یو نو. اور یہ تو جو میں لسنر سن رہے ہیں نا، ان سے میرا کویشچن یہ ہے کہ واٹ از یور موٹیویشن ٹو ارن منی؟ لائک آپ کچھ کام کرنے لگتے ہو، یو شوڈ بی ہیونگ سم گولز اینڈ موٹیویشن ٹو ارن منی. اگر آپ کی موٹیویشن یہ ہے کہ میں بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، ایک لیوش لائف اسٹائل میں آ جاؤں گا اور گھوموں گا پھروں گا، ورلڈ ٹریول کروں گا، دین آئی ایم ریئلی سوری، یو ہیو گاٹ رانگ گولز، رانگ موٹیویشن. آر موٹیویشن شوڈ بی ارننگ، اپنا بیسک لائف اسٹائل مینٹین کرنا تاکہ ہمارے اولاد کو یا ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ کھلانا پڑے، ٹھیک ہے، حلال کمانا کیونکہ اس میں یہ عبادت ہے. اور سب سے بڑی موٹیویشن کہ میں اللہ کے دین کی مدد کر پاؤں گا، صدقہ چیریٹی کر پاؤں گا، جو میرے رشتہ دار غریب ہیں. آر موٹیویشن شوڈ بی گیونگ صدقہ. ہاں، وہ جو لیسٹ لیول ہے نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے موٹیویشن ہونا بھی ضروری ہے اور کمانا بھی ضروری ہے. جیسے آپ شیخ توفیق کی بات کرتے ہیں نا، کیونکہ دین میں کفر جو ہے نا اس تک غربت لے جاتی ہے انسان. بالکل. ٹھیک ہے،
تو کفر اور فقر سے ہمیشہ اکٹھے جو ہے وہ پناہ بلکہ وہ دعا بھی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر والفقر. بالکل. صحابی نے کہا رسول اللہ آپ نے کفر فقر کو جمع کیوں کیا؟ کہا کہ جب فقر آتا ہے نا پھر کفر بھی ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں فقر سے بچنا چاہیے. ایک صحابی نے اپنے سارا ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہا کہ میں سب دینا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں, کیپ سم اینڈ گیو سم. لیکن میں نے اسے نصیحت کی اپنی اولاد کے لیے ہمیں اتنا چھوڑ کے جانا چاہیے کہ ہم وہ کریں. لیکن یہ جو ایک جو شیطان ہمارے دینی لوگوں کو بھی نا غلط پٹی پڑھاتا ہے نا کہ پیسے کماؤ پیسے کماؤ پیسے کماؤ, کیوں؟ کیونکہ تم صدقہ کرو گے, کیوں اللہ راضی ہوگا. یہ بات ہے نا بھائی, اصل آپ کا گول صدقہ کرنا نہیں ہے, اصل گول اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ تو تھوڑا دینے سے بھی راضی ہو جائے گا اگر تھوڑا ہے تو. اور دوسرا کانسیپٹ بھی ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کوئکلی بتائیں. منی از اکول ٹو ہیپینس. یہ ہمارا بڑا کانسیپٹ ہے کہ آپ خوش تب ہوگے جب آپ کے پاس پیسے آئیں. ایک بڑے مزے کی اسٹوری ہے کہ ایک بندہ ایک شخص کہتا ہے یار تم نا یہ نا تم, اس کا جو بھی کاروبار تھا اسے کہتے ہیں یار مچھلیوں کے شاید غالباً کاروبار تھا, کہتے ہیں یار تم نا اس کے اندر یوں اس کو نا ایسے کرو گے تمہارا ایکسپینڈ ہوگا. تو اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا, اسے کہا تم اس کو اور ایکسپینڈ کرو گے, اور وہ بتاتا رہا نا کہ اس کو پھر تم ری انویسٹ ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے. تو کہتا ہے اچھا پھر کرتے کرتے نا وہ اینڈ تک پہنچو, اسے کہا پھر تمہیں بہت خوشی ملے گی. اسے کہا تو خوش تو میں بھی ہوں, تو آرام سے بیٹھ کے میں اتنی محنت اتنی خواری کرنے کے بعد خوشی حاصل کروں. آئی ایم آلریڈی ہیپی. تو خوشی از ہمیں نا تھوڑا سا سائڈلی سوسائٹی جس میں ہم پھر رہے ہیں نا, ہمیں خوشی کو ان مٹیریل چیزوں سے لنک کر دیا گیا. اور یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے, اتنی ڈینجرس چیز ہے, جو ہم بلکہ ایک دفعہ پچھلے 1-2 پوڈکاسٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی ڈوپامین ہٹس کا نا, کہ ایک چیز ہم جو بھی چیز لیتے ہیں, ہم نیا موبائل لیتے ہیں نیا کپڑا لیتے ہیں, اس کی خوشی ظاہری طور پہ وہ کتنی دیر رہتی ہے, کچھ میکسیمم گھنٹہ رہ جائے گی, ود ان آور وہ چیز ڈیمینش ہو جاتی ہے. آپ بڑی سی بڑی گاڑی بھی لے لیں نا, آپ اس کے اندر ایک ڈرائیو مار کے آئیں گے, دوسری ڈرائیو میں وہ فیلنگ نہیں آئے گی, بیکاز وہ ایک ٹیمپریری چیز ہے. ان میں خوشی وہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے خوشی کا. یہ ایک ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک مزہ آ گیا نئی چیز کا, yes, خوشی is linked with completely other things. The charm of everything, you know, this is tried and tested. The charm of every single blessing, every neema of this dunya, it ends, subhanallah, you know, چاہے وہ گاڑی ہے, ایک موٹر سائیکل ہے, کوئی بھی چیز آپ کو فیسینیٹ کرتی ہے. The only charm which remains نا, چاہے آپ جتنا مرضی اس کو اوور ڈو کریں, جو مرضی کریں, it is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and reading Quran. اللہ تعالیٰ نے تبھی تو قرآن میں کہا نا کہ دلوں کا جو سکون ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس ہے. یار سوچیں نا ذرا, ایک کتاب ہے آپ کو کہ فزکس کی کتاب جو ہے وہ آپ اوور اینڈ اوور اگین بار بار پڑھتے رہے. یار بندہ ایک بار ہم سے نہیں پڑھی جاتی تو بار بار تو مشکل ہو جائے گی. لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ دس قرآن, جو اتنے 1400 سال پہلے سے کتاب چلی آ رہی ہے, مسلمان جو ہے اس کو پڑھتے ہیں, اور اتنی زیادہ کلاسز ہوتی ہیں, یو نو, ہر کیٹیگری کے لوگ پڑھتے جاتے ہیں, اور ایوری ٹائم یو ریڈ نئی چیزیں نکلتی ہیں, بٹ نو ون گیٹس بورڈ. That's the real thing.